الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من نجا قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف پڑھ لے گئے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، رمضان کے اب گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، تو سوچا کہ ایک حدیث کے متعلق کچھ بات ہو جائے جس کے اوپر اس سے پہلے بھی میں نے بات کر دی ہے، جو انتہائی قیمتی حدیث ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کا تعلق صرف رمضان سے ہے، اس حدیث کا تعلق 24 گھنٹے کی پوری زندگی کے پورے روٹین کے ساتھ میں ہے، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، لیکن رمضان کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، جس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نجات حاصل کرنی ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اس کے جواب کے اندر، جو انتہائی قیمتی ہیں. ہم کوشش یہ کریں کہ ان 3 باتوں کو پوری زندگی کے اندر لینے کی کوشش کریں گے، اور خصوصاً رمضان میں تو ضرور ہوگا انشاءاللہ اس پر عمل.
پہلی بات نجات کا راستہ بتایا، املک علیک لسانک، دنیا میں کوئی نجات چاہتا ہے یا کوئی آخرت میں نجات چاہتا ہے، مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے کوئی چھٹکارا چاہتا ہے، تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ زبان کو بند کر دو، کنٹرول میں کر دو۔ اس کو زیادہ حرکت مت دو۔ اللہ نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں اور ہر عضو اپنی جگہ کے اوپر انتہائی قیمتی ہے۔ آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ہر عضو بڑی قیمت رکھتا ہے اپنی جگہ پر۔ اسی میں سے اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی ہے، یہ بھی قیمتی ہے۔ اور اللہ نے ان اعضاء سے انسان کو مزین کرنے کے بعد اس کا ذکر قرآن میں بیان فرمایا، پھر تاکہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء کو اللہ کی عظیم نعمت سمجھ کر اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ یہ تو میں نے ایک ہی آیت رکھی ہے، ایسے قرآن میں کئی جگہ کے اوپر آئے تھے۔ کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے آدمی دیکھتا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قیمت نابینا جانتا ہے، بینا نہیں جانتا۔ جو دیکھنے والا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ جس کو نظر نہیں آتا اس کو پوچھیں گے کہ آنکھ کی قیمت کیا ہے، وہ بتائے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دیکھنے والے کیا کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال پازیٹیو ہونا چاہیے، اس کی جگہ پر نیگیٹو کرتے۔ گناہوں کی چیزوں کو دیکھنا، گناہوں کے مناظر کو سامنے رکھنا، فلمیں دیکھنا، سیریلیں دیکھنا، یہ سب نعمت کا نیگیٹو استعمال ہے۔ قیمت نہیں ہے اور قدر نہیں ہے۔ وہ ان آنکھوں کو ایسی جگہ پر لگاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم نے آنکھیں نہیں عطا فرمائی، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، تو زبان کا ذکر فرمایا اللہ نے کہ انتہائی عظیم نعمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی زبان کی شکل میں جو ایک عضو ہے، جو ایک عظیم نعمت ہے، اس کے استعمال کے مستقل طریقے ہیں۔ کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس انداز سے بولنا ہے، کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جس کی زبان کنٹرول نہیں ہوتی اس کی زندگی بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ زندگی کے بہت سارے کام کاج کا تعلق اس کی زبان کے ذریعے سے ہے۔ اس کے اوپر پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق زبان سے ہے۔ اور روزی کی حالت میں زبان کو کنٹرول کرنے کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر رمضان آ رہا ہے، 1.5-2 سال کا بچہ بولتے سیکھ جائے گا۔ بچے کو بولنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ وہ بولتے تو سیکھ جائے گا، 2 سال تک پورا ہوگا تو اس کی زبان بھی تقریباً صاف ہی ہو جاتی ہے۔ بولتے سیکھ جانا کمال نہیں ہے، بولنے کے طریقے سیکھ جانا کمال ہے۔ بچہ 1.5 یا 2 سال کی عمر میں بولتے تو سیکھ جاتا ہے، ورنہ ہوتا ایسا ہے 60 سال کا بوڑھا بھی ہوتا ہے، بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔
یہ فرق ہے زبان کا استعمال۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے جو دوسرے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہیں، یہ سارا پورا جسم جو ہے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یوں کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے تو سیدھی رہے گی تو ہماری خیر اسی میں ہے۔ اس لیے آج کا دن سیدھی رہیو کون کہہ رہا ہے؟ انسان کے دوسرے اعضاء زبان سے کہہ رہے تو سیدھی ہے تو ہماری سب کی خیریت ہے، ورنہ اگر تو ٹیڑھی چلی تو چل کر چپ ہو جائے گی، مصیبتیں ہم پر برسے گی۔ پورا جسم عاجزی کرتا ہے، سیدھی رہیو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دین پر، جو اپنے متعلق اس بات کا استحضار رکھتا ہے کہ میں ایمان والا بندہ ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہیے کہ پھر بولنا ہو تو صحیح بولے یا تو پھر چپ ہی رہے، اس لیے کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مومن بندہ ہوں۔ ایمان والے بندے اپنی زبان کا استعمال کبھی غلط نہیں کرتے۔ اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے زبان چلائے۔ اور عجیب خصوصیت رکھی ہے اللہ نے زبان کے اندر، انسان کا پورا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس کے پیر بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس کے کان بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اس کی آنکھیں بھی بوڑھی ہو جائے گی۔ جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء بھی بوڑھے ہوتے ہیں، تو ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں۔ کیا ہوا کہ آدمی بوڑھا ہوا تو اس کا ہر عضو بوڑھا ہو گیا، زبان بوڑھی ہی نہیں ہوتی، وہ 80 سال کی عمر میں بھی ایسی ہی چلتی ہے جو 20 سال کی عمر میں چلا کرتی تھی۔ بلکہ تجربہ کچھ ایسا آ رہا ہے کہ بڑی عمر کے اندر زبان اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور زیادہ تیز چلنے لگتی ہے بوڑھاپے میں زبان، یعنی اس پر تو بوڑھاپا ہے ہی نہیں، عجیب و غریب عضو ہے۔ تو اس زبان کا صحیح استعمال آدمی کو جنتی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے میرے امتیوں میں سے کوئی بھی، کہ اپنے جسم کے 2 عضو کی وہ حفاظت کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں اس کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ ضمانت اللہ کے نبی نے لی ہے، اور ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کسی وجہ سے وہ جنت کا حقدار نہ بنے، ہو نہیں سکتا ہے ایسا کہ جس نے ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ہو اور اس کو جنت نہ ملے، لیکن اگر ان دونوں چیزوں کی حفاظت پر اس کو جنت نہ ملے، کل محشر کے میدان کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو جنت کا داخلہ دلواؤں گا۔ یہ ہے ضمانت، اس کو بولیں گے ضمانت، میں لے کر جاؤں گا، جنت پہنچاؤں گا اس کو۔ اتنی بڑی ذمہ داری کوئی لیتا ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وہ ضمانت لے لی کہ جنت ملے گی اس کو، 2 عضو کی حفاظت کرو، ایک اس کی زبان کی اور اس کی شرمگاہ کی۔ جو ان 2 عضووں کی حفاظت کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت پکی۔ تاثیر ہے زبان کے اندر اللہ نے، ہاں جسم تو بڑا چھوٹا ہے لیکن اس کے زخم جو ہیں بڑے گہرے ہوا کرتے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔
عربی کا ایک مقولہ ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جسم چھوٹا ہے جرم بہت بڑا ہے اس کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زبان، کسی کو بولنا ہے، کسی کو کچھ جو بھی، یعنی کہ ہمارے کومنٹ جو بھی ہو، چاہے پوزیٹیو کومنٹ آتے ہو کہ نیگیٹیو کومنٹ آتے ہو، کسی کو زخمی کرنے کے کومنٹ ہو یا کسی کو زخم پر مرہم لگانے کے کومنٹ ہو، کچھ بھی ہو، بولنا ہی تو اس میں کیا ہے، جو آوے بول دو، مجھے کون روکنے والا ہے؟ سوچ آدمی کی، مجھے کون روکنے والا ہے؟ اب یہ جملہ اس کا اتنا غلط ہے کہ منہ پر جو آئین پھر وہ آدمی بکواس کرتا ہے۔ جرح الکلام اشد من جرح السہام، بات کا زخم تیر کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ باتوں کے ذریعے سے اگر کسی کو زخمی کر دیا جائے تو یہ زخم جلدی نہیں بھرے گا، اگر اس کے بالمقابل کسی نے کسی کو تیر کا زخم لگایا تو یہ بھر جائے گا۔ باتوں کا زخم نہیں بھرتا جلدی، اس لیے روایتوں کے اندر روکا گیا، اور خصوصاً روزے کی حالت میں صرف بھوکا رہنا ہے نہیں، صرف پیاسا نہیں رہنا ہے، جسم کا ہر عضو روزہ رکھے۔ ہماری زبان کو بھی تو روزہ ہونا چاہیے نا۔ حضرت مریم نے کہا تھا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، لوگوں نے بات کرنی چاہیے تھی حضرت مریم سے، لڑکا کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے متعلق جو بھی لوگوں نے اور ان کی قوم نے جو نیگیٹو باتیں کی، اس کا جواب دینے کا مکلف نہیں بنایا۔ یہ مصیبت قوم کی طرف سے آئی ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، مریم سب کو ایک ہی جواب دینا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج ہرگز بات نہیں ہوگی، میری زبان نے روزہ رکھا ہے۔ میری زبان روزے سے ہے، آج صرف جسم روزہ رکھے نہیں، زبان روزے سے ہو، پھر اس روزے کے اندر انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر اس روزے کے ذریعے سے جو نورانیت ملنی چاہیے پھر وہ حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں زبان کا غلط استعمال یہ تو بہت خطرناک جرم ہے۔ پھر حضرت منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لکھا ہے ان کے متعلق عشاء کے بعد 40 سال تک کسی سے بات نہیں کی ہے، زبان کا صحیح استعمال۔ 40 سال تک عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کی ہے، گناہ کی نہیں بات نہیں کر رہا ہوں میں، جائز بات بھی نہیں کی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے عشاء کے بعد باتیں کرنا ممنوع ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل ایک ٹاپک اور ایک عنوان قائم کر کے اس کے نیچے حدیث ذکر کر دی، راتوں میں باتیں کرنا کیا حکم ہے؟ منع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی بات کرنا منع ہے؟ یعنی غیبت کرنا منع ہے، جھوٹ بولنا منع ہے عشاء کے بعد؟ نہیں، وہ تو 24 گھنٹے منع ہے۔ یہاں جس بات کے کرنے سے منع کیا جاتا ہے وہ جائز بات ہے، وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع ہے، ورنہ جھوٹ بولنا صرف عشاء کے بعد منع ہے، کیا پورے دن جائز ہو جاتا ہے؟ غیبت کرنا کیا صرف عشاء کے بعد منع ہے؟ پورے دن جائز ہے۔ کسی پر کیا تہمت لگانا صرف عشاء کے بعد منع ہے؟ کیا پورے دن تہمت لگانا جائز ہے؟ کیا کاروبار کے اندر گڑبڑیاں کرنا صرف عشاء کے بعد منع ہے؟ پورے دن گڑبڑی کریں گے جائز ہے؟ نہیں، اس حدیث کے اندر جو کہا گیا کہ عشاء کے بعد بات کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، وہ جائز بات کے متعلق ہے، اس کو بھی مت بولو، اب زبان کو کنٹرول کرو۔
اس کو بھی نہیں بولنا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا جنتی اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کی مجلس میں رہ کر اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لیا ہے، بشارت ملی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، جس کا لقب صدیق ہے، اور صدیق اسی لیے لقب ملا ہے کہ جن کے ایمان کا معیار اتنا اونچا ہے کہ انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے پہلا اگر کوئی جنتی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، وہ جنت میں پہلے جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے یہی وہ ہستی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ اتنے بڑے مقام اور اسٹیٹس اور لیول پر جانے کے بعد آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ بعض مرتبہ منہ میں کنکر رکھ دیتے تھے تاکہ بولنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے اور زبان غلط نہ چلے، اور اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ کر خود زبان سے کہتے تھے یہ تیری نحوست کی وجہ ہے کہ تیری وجہ سے کئی مصیبتیں اترتی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سمجھتے کہ جو بولا تول کر بولنا چاہیے، بول کر تولنے والا بیوقوف ہوتا ہے، تول کر بولنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تول کر بولو یعنی سوچ کر بولو، ایک ایک لفظ ریکارڈ میں لیا جاتا ہے، یہ میٹ نہیں جاتے الفاظ، یہ ہوائی فائرنگ ہو کر ختم نہیں ہو جاتے، نہیں، اس کو ریکارڈ میں لیا جاتا ہے ہمارے کندھوں پر موجود ہے اللہ کے فرشتے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بھی لفظ زبان سے نکالیں گے اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ایک نگراں ہے جو اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم سمجھتے کس نے سنا، کس نے کیا کہا، کیا پتا چلا، نہیں، یہاں تو سب کچھ پتا چل گیا۔ زبان کے استعمال کے متعلق اس کی اہمیت اس سے ہم لگا سکتے ہیں اندازہ کہ نکاح کے خطبے میں جہاں یعنی کہ نکاح ہوتا ہے اور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے خطبوں کے مفہوم بھی یاد نہیں اصل میں، اس لیے گھر بھی جو ہے جھگڑوں کے اندر، فساد کے اندر پتہ نہیں کیا کیا شعلے بھڑکتے رہتے ہیں گھروں میں۔ کم از کم کوئی نکاح کا خطبہ سمجھ لے وے تو اس کا گھر پرسکون ہو جائے گا، ورنہ آج تو نکاح ہوا ہے، مہینہ نہیں ہوا کہ پھر فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے شروع، اس لیے کہ خطبہ ہی نہیں سمجھایا اس نے۔ تو اس نکاح کے خطبے میں ایک آیت ہے جو ہر مرتبہ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ سبق سکھایا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ خطبے کے اندر تقوی کا درس دیا جاتا ہے، پرہیزگاری والی اور اللہ کے خوف والی زندگی گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر کیا کرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرنے کے عادی بنو، نرم بات کرنے کے عادی بنو۔ نکاح میں سکھایا جاتا ہے گھر کی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، اس کا بہت بڑا نسخہ یہ ہے کہ میاں بیوی سمجھ لے وے اپنی زبان کو نرم بنا دیں گے، اللہ اس کے اس گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ زبان اہمیت ذرا سوچے تو صحیح، ایک طرف نکاح ہو رہا ہے
اور یہاں پر زبان کے بارے میں درس دیا جا رہا ہے. پھر آگے کیا نتیجہ بتایا، اس کا پھل بتایا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں کی برکت سے یہ نتیجہ ظاہر فرمائیں گے. جو رب سے ڈر کر زندگی گزارے، جو سچی بات کرنے کا عادی بن جائے گا، اللہ فرماتے اعمال درست ہو جائیں گے. ہاں، سارے کام درست ہو جائیں گے. اعمال یصلح لکم اعمال، اور کیا ملے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا. فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت آئی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اس طریقے سے اللہ کی مان کر چلے گا، رسول اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کا نام کامیابی ہے. جو بہت بڑی کامیابی کا آدمی تصور لے کر پھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں. کوئی بڑی چیز تھوڑی ہے، آسان ہے. رمضان آ رہا ہے، یہ تو میری تو ایک ہی بات کے اوپر وقت ہو چلا. میں نے اس حدیث کو اس لیے بیان کیا ہے کہ رمضان کے اندر عام طور پر طبیعتوں میں کیفیتوں کے بدلنے کی وجہ سے سب سے زیادہ غلط استعمال زبان کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپس کے اندر یہی زبان کا غلط استعمال آپس کے اختلاف کا سبب بنتی ہے. یہ چیز اور آدمی کا تیور بدلا ہوا رہتا ہے. روزہ تو نرمی سکھاتا ہے، روزہ صبر سکھاتا ہے، روزہ کچھ دینے کے لیے آیا ہے. پتہ نہیں ہم نے پورے دن بھوکے پیاسے رہ کر طبیعت میں اگر کچھ کیفیت بدل گئی، اس میں کیا ہو گیا؟ ہماری بدلتی کیفیت کا اثر اس طریقے سے ظاہر ہو جائے کہ پھر مار دھاڑ ہو جائے. دست و گریبان ایک دوسرے کے پکڑ لے ہوئے ہم. ہاں، گھروں کے اندر اگر کسی بیوی سے یا کسی عورت سے کوئی غلطی ہو گئی کھانا پکانے میں، تو ہماری تو آستینیں اتنی چڑھ جاتی ہے کہ جو کندھے کے اوپر چلی جاتی ہے. پھر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے اکیلے نے ہی روزہ رکھا ہے آج، تو باقی پورے سب بغیر روزے کے، اسی کو بیچارے پر اثر ہوا ہے روزے کا. یہ بدلے سے تیور یہ روزے کی نورانیت کو برباد کر دیتے ہیں. تو املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں پوری زندگی رکھنا ہے. خصوصاً رمضان کے آنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا ہے، میری زبان غلط نہیں چلے گی. ایک بات. دوسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، نجات کیسے ملے گی؟ اس سوال کے جواب میں دوسرا نسخہ بتایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. آپ اپنے گھر میں رہیے. کیا ملے گی؟ نجات ملے گی. گھر کے اندر رہنا یہ اصل آدمی کے لیے فتنے سے اور بہت ساری مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اصل رہائش اس کا مکان ہے، اس کا گھر ہے. لیکن آج کا کلچر بدلا، آج کی تہذیب بدلی، آج کا نظریہ بدل گیا، آج کی سوچیں بدل گئی. تو ہمارے لیے رہنے کی جگہ اب گھر ہے، یہ تو ہے ہی ویسے تو، لیکن مسئلہ ایسا ہوگا کہ ہم رہتے نہیں گھر میں. اب کیا کہیں گے اس کو؟ آپ ہی نام دے دیجئے اس کو. اصل رہنے کی جگہ گھر ہے، لیکن ہم رہتے گھر میں نہیں ہیں. اور خصوصاً رمضان کے دنوں کے اندر ہمارے رات کے پورے اوقات چوراہوں پر اور اس طریقے سے محفلوں میں گزرتے ہیں. یہاں تراویح پڑھی، یہاں اللہ کا کلام پڑھا، اس کے ذریعے سے نور ملا.
وہاں محفل قائم کی، 2 کی غیبت ہو گئی، 3 پر الزام لگ گیا، ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، جو ملا تھا وہ سب گنوا دیا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، نجات چاہتے گھروں کے اندر رہو، گھر کے اندر رہیں اور گھر کے بچوں کے ساتھ میں رہے۔ افسوس ہے ہم اپنے اولاد کو وقت نہیں دیتے، سب سے بڑا دکھ ہمارے لیے یہ، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے آج ماں باپ۔ باقی سب کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے، محفلوں کے لیے، جب بچے کا معاملہ آئے گا تو کہ باپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ چلتا ہے، رات کے وقت تراویح کے بعد آدمی کچھ کھا پی لیتا ہے تو طبیعت کے اندر کچھ نشاط پیدا ہو جاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں بیٹھے اور کچھ رمضان کے متعلق تذکرہ کر لے۔ آج کس نے روزہ رکھا، بچوں کو پوچھے، ان کی واہ واہ کرے، بیٹا تم نے اتنی عمر میں روزہ رکھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میری طرف سے تم کو انعام ملے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا، یہ تو الگ ہے۔ تربیتی باتیں گھروں میں ہونی چاہیے، ہماری تقریبی باتیں آٹو پر ہوتی ہے۔ گھر کے باہر تربیتی باتیں نہیں ہے، گھر کے باہر تقریبی باتیں ہیں۔ تقریب عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ بربادی کی باتیں ہیں۔ وقت کہاں دینے کا تھا، کہاں رکنے کا تھا، ہم رکتے کہاں، ریسٹورنٹ جیسے ہو گئے ہمارے، گیسٹ ہاؤس جیسے ہمارے گھر، ہم نے اپنے گھروں کو گیسٹ ہاؤس جیسا بنا لیا ہے، ضرورت ہو تو جانے کا گھر پر، ورنہ بات، جیسے گیسٹ ہاؤس کے اندر آدمی جاتا ہے نا آرام کرنے کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ جس گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا، ہمیں سکون وہاں نظر نہیں آتا، گھر کے باہر نکلتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ یہ عام دنوں کا بھی ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر یہی حال ہے۔ رات کے 10-11 بجے کے بعد آپ نکلیے، راستوں کے اوپر نوجوانوں کے ٹولے نظر آئیں گے، وہ گھروں میں نہیں ہوں گے، وہ آٹو پر بیٹھے ہوں گے۔ گھر اچھا ہی نہیں لگتا۔ ایسے لوگ کبھی کبھار راستوں پر اور آٹو پر نظر آتے ہیں کہ جس کے متعلق کبھی تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ عام دنوں کا حال ہے، اور رمضان کے اندر تو پھر اس سے بھی زیادہ پھر بڑھ جاتا ہے معاملہ۔ ہاں کوئی عبادت کی نیت سے مسجد میں جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا، بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، ایسے جذبات ہونے چاہیے، لیکن بغیر کسی کام کے آدمی بس بازاروں کے چکر لگا لے۔ رمضان جیسے قیمتی لمحات کو جہاں رات کے وقت رب کی طرف سے یہ صدائیں لگ رہی ہو، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی گنہگار بندہ کہ رب کے سامنے آئے اور دو آنسو بہائے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کی مصیبت کو ہلکا کر دے اور ختم کر دے، ہے کوئی رزق کا مارا ہوا جو اپنے رزق کی فریادیں لوگوں سے اور مخلوق سے کرتا ہو، آجا میرے بندے تیرے رب کے دربار پر آجا اور اپنے رزق کی تنگیاں تو اپنے رب کو سنا دے، اللہ رزق کے دہانے کھولے گا اور عزت والے کھولے گا۔ جہاں یہ صدائیں لگتی ہو رات کے رمضان کی مبارک راتوں کے اندر، اور ہم اللہ کی طرف سے لگنے والی ان صداؤں کو نظر انداز کر کے ہم اپنے اوقات کو بازاروں کے اندر اور اس طریقے کی محفلوں کے اندر لگا دے، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اسی کو مامون سمجھو اور یہی امن والی جگہ ہے۔ تیسری بات بتا دیتا ہوں، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تیسری بات یہ ہے رمضان آ رہا ہے، گناہوں کے اوپر رونے کی عادت بنا لو۔ جتنا ہو سکے بندہ اپنے گناہوں کے اوپر روے۔ رمضان کا مہینہ ماہ غفران ہے، جو روئے گا وہ پائے گا۔
اللہ کو رونے والے بندے بہت پسند ہیں۔ استغفار کے کلمات پڑھ کر بندے کے آنکھ میں ایک دو آنسو، وابکی علی خطیئتک، رونے کی عادت ڈالے۔ دنیا تو لوگوں کو رلاتی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس کو ذلیل کرے، اللہ اپنے بندے کو اپنے سامنے اس لیے رلاتا ہے تاکہ اللہ اس کے رونے کے برکت سے اس کو عزت کی بلندیوں پر پہنچائے۔ مخلوق کے سامنے روئیں گے اور زیادہ ذلت اٹھانی پڑیں گی، رب کے سامنے روئیں گے تو اللہ عزت کے دروازے کھولے گا۔ اس کے سامنے رونے کا انداز، ارے رونا نہیں آتا، رونے کا صرف چہرہ ہی بنا لیجئے۔ اللہ کی رحمت کو تو اس پر بھی ترس آ جایا کرتا ہے۔ جس بات کو لے کر رو رہا ہے اللہ اس پر مغفرت کا فیصلہ کرے گا اور دنیا میں دے گا یہ الگ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا، اے میری قوم استغفار کر لے، رو لے، یہی بات کہی تھی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ عربی کے ایک گرامر کے حساب سے ہے، اس کلمے کو اس لیے ترجمہ یہ کریں گے اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اتنا ہی نہیں، مغفرت تو مل جائے گی، اور کیا ملے گا کہ توبہ سے، استغفار سے اور بندہ اس طریقے سے روئے گا تو کیا ملے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارش وقت پر برسائیں گے۔ ہاں، مدرار، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ، اور کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے، اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے، اولاد کی کثرت ملے گی، مال کی کثرت ملے گی۔ دیکھیے یہ ساری باتیں استغفار سے، قرآن سے ثابت ہو رہی ہے کہ استغفار کا فائدہ کیا، اور ندامت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے اس کلمے کو پڑھنے سے کیا ملے گا، گنتے رہیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور کیا ملے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات عطا فرمائیں گے اور بہترین سرسبز شادابی والی اللہ کھیتیاں عطا فرمائیں گے، اور نہریں اور پانی کی نہریں اللہ جاری فرمائیں گے۔ اندازہ تو لگائے، بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے خزانوں کے دہانے کھول رہا ہے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، یہ استغفار کی برکت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، نجات چاہتے ہیں اور خصوصاً ماہ رمضان ماہ نجات ہے، اسی لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ بندے کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور اپنے لیے رب سے نجات کے فیصلے کروا دے وے۔ اس کا ایک راستہ تو روحانی اعمال ہے اور دوسرا راستہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بیکار اور فضولیات سے بچانا ہے۔ جو آدمی اعمال کے اوپر چلے گا، جو آدمی رمضان کے اندر خصوصاً اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو امن والی جگہ سمجھے گا، اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے رب کے سامنے روئے گا، جو یہ تین کام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دنیا میں بھی نجات ملے گی، آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ یہ رمضان سے پہلے کا رمضان کا پیغام ہے۔ میں نے اس حدیث کو سے پہلے لے لیا ہے
لیکن میں نے سوچا اس حدیث کا دوبارہ ذکر ہو جائے تاکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو اور ایک ایک سننے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔